تم شیطان کی بات اور طاغوت کے چیلے بن گئے ہو، ان کے تخت پر اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہو، ان کے دامن تھامتے ہو، ان کی یہ پکارے ہیں، ان کی جے پکارتے ہو۔ تم اللہ کے غدار اور اس کا کھاتے ہو، اس کے نمک حرام ہو۔ جب اس طرح سے توحید کی بات کھل کر اور شرک کا رد ہوگا، پھر آسمان سے یہ برسانے کی کوشش کریں گے، انگارے اور زمین سے لاوا ابلنے والا معاملہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔ اس طریقے سے یہ اسلام کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے جتنا یہ مذاق بڑھتا جاتا ہے، اللہ اور ذلت سے اس امت کو نوازتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں آ چکا ہے کہ ہم ایسی امت کو، ایسے گروہ کو ایک عام عذاب سے برباد نہ کریں گے جب تک کہ اس کے اندر لوگ استغفار کر رہے ہوں، اللہ کے دین کی طرف توبہ کر کے آ رہے ہوں۔ بس یہی ایک امید کی کرن ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ، بعض ایسے ہیں چاہے تھوڑے صحیح لیکن اللہ کی توحیدی دین کو مانتے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ سے یہ امید ہے، اس کا وعدہ بھی ہے کہ ایسی قوم کو ہم عذاب سے برباد کر کے نہیں مٹائیں گے۔ بس یہی ایک امید ہے، ورنہ یہ ہماری قوم کے جو یہ لوگ بڑے مانے جاتے ہیں، یہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح سے یہ قوم بربادی سے نہ بچ سکے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے ایمان کو صحیح اور سلامت بچا لینے کی، اور اس کے بعد ایمان کی طرف دنیا والوں کو بلانے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، کہ جہاد کے معنی یہ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کے معنی کہ کوئی اللہ کی بندی کی طرف بڑھ رہا ہے، جتنی راستے میں رکاوٹیں ہیں ان سے ٹکرا جائے، یہ ہے جہاد۔ کہ جب جو بڑھ رہا ہے تو اس کے خلاف جتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کفر و شرک کی جتنی روکنے والی چیزیں ہیں، ان سے جنگ ہوتی رہے تا آنکھ پروردگار حق کو غالب کرے اور باطل نیست و نابود ہو جائے۔ اللہ میرا بھی حامی ناصر، میرے ارادے اور عزیمت کو پروردگار قبول کرنے کے بعد ثبات دے اور سب کو ثبات دے۔ یہ مخلص آواز ہے عالم دین اور آرمی افسر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ ابھار رہے ہیں لوگوں کو کہ آج اللہ کا دین جو ہے اسلام، اس کے خلاف بغاوت بڑھتی جا رہی ہے، اور کلمے کے ساتھ غداری یہ قوم اپنی انتہاؤں کو کر رہی ہے، اور جس مناسبت سے اللہ کی نافرمانی اور یہ جو اللہ کے دین کے ساتھ کھیل بڑھ رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، 75 سال ہو گئے قوم کو، کہتے ہیں آزادی ملی تھی، لیکن 75 سال کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو یہ کہ آزادی ملی کوئی نہیں تھی، گورے انگریزوں کے بعد یہ کالے انگریز آ گئے ہیں تو ان کی غلامی کے اندر، اور پھر قوم کو ابھارا جا رہا ہے کہ حقیقی آزادی اب میں تمہیں دوں گا، کلمے کا مطلب اب میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو کہا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ تم صحیح طریقے سے نہیں سمجھے ہو، اب میں تمہیں صحیح سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اور اسی تقریر کے بعد جا کے مزار کے سامنے جھک جاتے ہیں حضرت صاحب، بازو کے اوپر یا علی مدد کا پٹا بندھواتے ہیں، اور پھر جمہوریت کے اس مشرکانہ نظام کو نافذ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مدینہ ریاست بن جائے گی۔ تو یہ وہی فریب کار ہے اللہ کے بندوں جو 75 سال سے آپ کو فریب دیتے آ رہے ہیں۔ کبھی نظام مصطفیٰ کا علم بلند کرتے ہیں اور کتاب کا نشان سامنے لے کے آتے ہیں، اور کبھی یہ متجدہ مجلس عمل، اور کبھی یہ مدینہ ریاست کا جال اور سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، کب تک ان کے جال کے اندر پھنستے رہو گے؟ یہ خالص فریب کار اور دنیا دار لوگ ہیں۔ کبھی زمین کے اوپر صحیح معنوں میں اسلامی انقلاب یا کوئی جو اسلام کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ کبھی نافذ نہیں ہوا ہے اس انداز سے، بلکہ ہمیشہ توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ پہلے مانو اللہ تمہارا الہ کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، تمہارا داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا کون ہے جو جس کو تم پکارو، کون ہے جو تمہاری مشکلیں حل کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے، کون ہے جو تمہیں مارے گا پھر قیامت کے دن اٹھائے گا، جنت اور جہنم کس کے قبضے کے اندر ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اور دنیا کی بجائے آخرت کی بازی کھیلی جائے اور آخرت کی دعوت دی جائے، تب یہ تبدیلی آئے گی اور صحیح معنوں میں حقیقی آزادی ملے گی۔ یہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے ذریعے کبھی نہیں آئے گی۔
تو یہ جہاد کرنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں. یہ اللہ کے راستے کا جہاد ہوتا ہے. کس قدر فریب کے ساتھ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ سب باطل ہیں، یہ باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ان کے مفادات ہیں، اقتدار کی جنگ ہے. اسلام کی بجائے اسلام آباد کے اوپر سب کی نظر ہے اور سب اللہ کے باغی ہیں اور کلمے کے غدار ہیں اور نمک حرام ہیں. انہی کے ساتھ صحیح معنوں میں معاذرائی ہوگی مخلص مومنوں کی. ابھی اگر یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ گویا ان کے سیمی فائنل ہو رہے ہیں. فائنل میچ جو ان کا ہونا ہے وہ مخلص مومنوں کے ساتھ ہونا ہے. اس وقت اللہ کی مدد جو ہوگی وہ مخلص مومنوں کے ساتھ ہوگی اور دین نافذ ہوگا پوری شان کے ساتھ اور عزت کے ساتھ. اسلام اپنا جھنڈا گاڑے گا اور اس کے بعد نہ یہ مزار رہیں گے، نہ یہ بت رہیں گے، مورتیاں رہیں گی، نہ واسطے وسیلے رہیں گے، نہ تعویذ گنڈے رہیں گے، اور نہ پیری مریدی رہے گی، اور نہ یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام رہے گا. اور ہر طرف اللہ کی بندگی ہوگی اس طریقے سے جس طرح آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اور صحابہ اکرام نے اس کو اپنایا. جب تک یہ قرآن امام رہا ہے، اس کے پیچھے چلتے رہے ہیں یہ 3 صدیوں تک، تو یہ معاملہ کس طرح اسلام کی شان و شوکت رہی ہے. لیکن جب اسلام کو چھوڑ کر، یعنی قرآن کی دعوت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے عقائد گڑھے، اپنے اکابرین اور اپنے علماء اور مشائخ کو آگے کیا اور قرآن کو پیچھے کر دیا، تب سے یہ ذلت اور خواری کا آغاز ہوا ہے اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو صحیح معنوں میں جو اپنے ساتھ خیر خواہ ہیں، قوم کے ساتھ خیر خواہ ہیں، ملک کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ خیر خواہ ہیں اگر کوئی، تو اللہ کے بندوں اس ایمان کی طرف آؤ. میں صحیح تمہاری رہنمائی کروں گا انشاءاللہ توحید کی طرف، رد شرک کی طرف، اور ایمان خالص کے ذریعے ہم انشاءاللہ مدینہ ریاست انشاءاللہ بنے گی، پاکستان بنے گا. صحیح معنوں میں پاک سرزمین کا مطلب یہ ہے کہ جب شرک اور کفر کا جنازہ اٹھے گا، پھر اس کے بعد انڈیا بھی پاکستان بنے گا، پھر چائنا بھی پاکستان بنے گا، اور پوری دنیا کو انشاءاللہ پاکستان بنایا جائے گا. یہ بننا ہی بننا ہے، یقین کرو. یہ ایسی حقیقت ہے جیسے میں بول رہا ہوں اور جیسے تم لوگ سن رہے ہو اس آواز کو. یہ تو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت اس وقت تک آ نہیں سکتی ہے جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول نہ ہو، اور اس سے پہلے مسلمان آدھی دنیا کو فتح کر چکے ہوں گے اور اپنے امیر کے پیچھے صلات کے لیے کھڑے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. پہلی صلات آ کے مسلمانوں کے امیر کے پیچھے ادا کرنے کے بعد گویا اس چیز کی علامت ہوگی کہ اسی شریعت کے پابند ہیں، کوئی نئی شریعت نہیں ہے، کوئی نیا دین، یعنی کوئی نیا کتاب نہیں ہے، کوئی نئی شریعت نہیں ہے، اسی آخری شریعت کے تابع بن کے آئیں گے. پھر اس کے بعد 7 سال زمین پر ایسے گزریں گے کہ جنت والا ماحول دنیا کے اندر ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وفات دے گا اللہ تعالیٰ. یہ سارا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا میرے بھائیوں، یہ ہونا ہی ہونا ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس کی طرف اپنی توجہ کریں اور اس کا ساتھ دیں جو اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی طرف بلانے والے. یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور وہ جماعت ہے جو حق کے اوپر قائم رہے گی قیامت تک. کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے یہ ایمان خالص کی آواز جو اٹھی ہے اس کا ساتھ دینے کی اور جم جانے کی توفیق عطا فرمائی.